جاپان، جسے جاپانی زبان میں نیپون اور نیہون کہتے ہیں، یعنی سورج کا سر چشمہ یا چڑھتے سورج کی سرزمین، اس کرۂ ارض پر سب سے پہلے دن کا آغاز جاپان میں ہوتا ہے۔ براعظم ایشیا کے انتہائی مشرق میں جزیروں کے ایک لمبے سلسلے پر مشتمل ہے جو شمال سے جنوب کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جاپانی مجموعی طور پر نفیس، ٹھنڈے اور حلیم طبع ہیں۔ قانون کا احترام کرنا اور دوسروں سے قانون کی پاسداری کروانا ان کے کردار کا خاصہ ہے۔ جاپانی معاشرت میں جھوٹ بولنے، کسی کے حق کو مارنے، اخلاقی قدروں کو پامال کرنے، بےہودگی کی اجازت کا نہ ہونا، وقت کی پابندی، خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ جاپانی قوم صفائی کو عملاً نصف ایمان سمجھتی ہے۔ جاپنیز ٹوائلٹ ایک پریم کتھا ہے۔ جاپان میں پبلک پلیسز پر ٹوائلٹ بنانا ضروری ہوتا ہے۔ کموڈ آٹومیٹک اور فل ٹمپریچر کنٹرول ہوتے ہیں۔ سیٹ کے ساتھ معذوروں کے لیے ہولڈنگ ہینڈل لگائے جاتے ہیں۔ ڈائپر چینجنگ سٹیشن لگا ہوتا ہے تاکہ بچوں کی مائیں بچوں کے پیمپر چینج کر سکیں، اور ایسے کمرے بھی بنائے جاتے ہیں جہاں بچوں کا وزن کیا جا سکتا ہے، قد ناپا جا سکتا ہے، دودھ گرم کیا جا سکتا ہے۔ جاپنیز ایجوکیشنل سسٹم۔ جاپان میں زیادہ تر لوگ گھروں میں نوکر نہیں رکھتے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ گھر اور بچے والدین کی ذمہ داری ہیں، ملازموں کی نہیں۔ جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک امتحان نہیں ہوتے کیونکہ ان کے مطابق تعلیم کا مقصد بچوں کی مثبت کردار سازی ہے، جس کے لیے کسی قسم کے فائنل امتحان کی ضرورت نہیں۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ ایک جاپانی یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملاقات کے بعد جب وہ مجھے رخصت کرنے باہر آئے تو میں نے دیکھا کہ ہم جہاں سے گزرتے طالب علموں کا گروپ ہمارے پیچھے چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگا کر دوسری طرف ہو جاتا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے استاد کے سائے پر پاؤں رکھنا ان کے تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اسکولوں میں لنچ بریک کے بعد تمام بچوں کو برش کرنے کا حکم ہے۔ سب بچے مل کر اپنا کلاس روم، ٹوائلٹ خود صاف کرتے ہیں۔ اس کا مقصد بچوں میں عاجزی اور اپنے ماحول کا خیال رکھنے کا شعور پیدا کرنا ہے۔ بچپن کا دیا گیا یہ سبق وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اسی وجہ سے آج ہر طرف صفائی نظر آتی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر کے اندر کے ساتھ ساتھ گلی کے باہر کی بھی خود ہی صفائی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دیہات میں اگر ٹریکٹر والا روڈ پر مٹی گرا کر جائے تو بعد میں خود ہی جھاڑو سے سڑک کو صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر دکاندار بار بار اپنی دکان کے سامنے کی صفائی کرتا نظر آتا ہے۔ What are the driving rules in Japan؟ جاپان میں سائیکلنگ کے بھی رولز ہیں۔ ٹریفک سگنل پر سائیکل والے کو پہلے رستہ دیا جاتا ہے۔ سائیکلنگ کے لیے الگ سے لائن ہوتی ہے۔ 13 سے کم اور 70 سال کی ایج کے لوگوں کو فٹ پاتھ پر سائیکل چلانے کی اجازت ہے۔ سر پر ہیلمٹ پہننا ضروری ہے۔ ایک ہاتھ سے سائیکل چلانا، 2 بندوں کا اکٹھے مل کر سائیکل چلانا منع ہے۔ اگر پولیس آپ کو 1 سال میں 2 مرتبہ سٹاپ کرتی ہے تو آپ کو لیٹر بھیجا جاتا ہے۔ آپ کو رولز کے بارے میں جاننے کے لیے کلاس لینے کو کہا جاتا ہے، ورنہ 50,000 ین کا جرمانہ لگتا ہے۔ جاپان میں بہت سے افراد سگنل پر گاڑی رکنے پر گاڑی کی لائٹ بند یا مدھم کر دیتے ہیں۔ جاپان گاڑیوں کا کنگ مانا جاتا ہے۔ صرف ٹویوٹا کمپنی 9.5 ملین گاڑیاں بنا رہی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 10 ملین سیل کر دیتی ہے، یعنی بننے سے پہلے ہی گاڑیاں سیل ہو جاتی ہیں۔ اتنا کامیاب بزنس کہاں ہے؟ 1959 سے جاپان بحری جہاز تیار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ جاپان میں آپ کو پرسنل گاڑی 2 سال اور کمرشل گاڑی ہر سال چیک کروانا ضروری ہے۔ گاڑی بیچتے وقت آکشن شیٹ میں گاڑی کے تمام فالٹ بتانا بھی ضروری ہے۔ جاپان میں سیفٹی رولز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ ڈمپ ٹرک میں صرف اتنا مٹیریل ڈالا جا سکتا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی گاڑی کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اور مٹی وغیرہ کو باڈی لیول سے نیچے تک فل کیا جاتا ہے تاکہ کسی گاڑی پر مٹی اڑ کر نہ پڑے۔ جاپان میں روڈز بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ نے ٹائم بچانا ہے تو ہائی وے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے استعمال پر ٹھیک ٹھاک ٹیکس کٹتا ہے، جو کہ 1 کلومیٹر پر تقریباً
$1 के करीब बनता है। जापान में गाड़ियों में ETC कार्ड लगा होता है जिससे पेमेंट खुद कार तरीके से कट जाती है। जापान में अगर मजहब की बात की जाए तो मुल्क की 69% आबादी शिंटोइज्म, 66.7% बुद्धिज्म, 1.5% क्रिश्चियनिटी, 6.2% दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की है। आप हैरान होंगे कि जापानी दुनिया की वाहिद कौम है जिसकी अक्सरियत एक ही वक्त में 2 मज़ाहिब शिंटोइज्म और बुद्धिज्म पर अमल करती है। जैपनीज़ फूड। जापान दुनिया के उन चंद ममालिक में सरे फरिस्त है जहां रिज़्क की फरावानी है। जापान में खाने पीने की अशिया महंगी मिलती हैं। जापान के लोग उबारी के खरबूजों के पकने का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। इन खरबूजों को युबारी किंग के नाम से पुकारा जाता है। जापानी कस्बे युबारी में 2 अदद खरबूजों की कीमत 27 लाख से 37 लाख तक हो सकती है। इसकी वजह जापानी कौम अपनी ग़ज़ाई पैदावार में कीमियाई खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करती है। जो फसलें हमारे यहाँ 20 टन होती है वहाँ 80 टन होती है। जापानी भैंस का दूध नहीं पीते कि ये सुस्त जानवर है। जिन ममालिक में भैंस का दूध पिया जाता है इनमें चुस्ती नहीं होती, इसलिए जापानी गोट मिल्क पीना पसंद करते हैं। ये कोई भी दवाई खुद खाने की बजाय वो चीज़ बकरी को खिलाते हैं और इनका मानना है इस दवा का असर बकरी के दूध में शामिल हो जाता है। लंबी उम्र के लोगों से जब पूछा गया कि उनकी लंबी ज़िंदगी का राज क्या है तो उन्होंने बताया कि वो कोम्पलें यानी कच्ची ही उम्र की सब्जियां खाना पसंद करते थे। इसी वजह से जापान में दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा आबादी है। माशरे का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा 65 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। जापानी कौम फूलों की बड़ी शदाई है। खुशनुमा फूल हर घर और सड़क की जीनत है। जापानियों की पसंदीदा तरीन हॉबी मछली पकड़ना है। आपको हर जापानी के घर में मछलियां पकड़ने की किट ज़रूर मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुनिया के किसी भी कंट्री में सब अच्छा नहीं होता। पहली बात, अगर आप जापानी नस्ल नहीं हैं तो आपको खुले दिल के साथ कबूल नहीं किया जाएगा, भले आप वहाँ के नेशनल बन जाएं। जापान में सोशल लाइफ बिल्कुल महदूद है, कोई आपका क्लोज फ्रेंड नहीं बनेगा। जापान में जो जगह आपकी है वही आपकी है। किसी की जगह पर आप बगैर इजाज़त जूते तक नहीं रख सकते। जापान में बहुत ज़्यादा टैक्स हैं। जापानी भी रोते हैं। हाँ, इसके बदले आवाम को सहूलतें ज़रूर मिलती हैं। जापान में अगर आपका वालिद फोत हो जाए तो इसकी जायदाद आपके नाम पर ट्रांसफ़र तब तक नहीं होगी जब तक आप इसकी मलकियत का 60% हुकूमत को टैक्स नहीं देते। तो लोग हुकूमत को कहते हैं हमारे पास इतना टैक्स कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी तुम ही रख लो। जापान में जहाँ तरक्की से लोगों की जिंदगियाँ बदली हैं, वहीं कुछ लोग मटेरियलिस्टिक बन गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से जापानी ये कहते नजर आते हैं संगदिल जापानी बीवी से सिलिकॉन की गुड़िया अच्छी। इस कदर तरक्की के बावजूद मसाइल का शिकार होकर खुदकशी करने वाली सिर्फ खवातीन की तादाद 885 तक पहुँच चुकी है। जापान के लोग किसी ऐसे मामले को बहुत संजीदगी से लेते हैं जो इनके लिए शर्म या नाकामी का बायस हो। जापान में अचानक गायब होने वाले लोग आखिर कहाँ जाते हैं? वो रोपोश हो जाते हैं और गुमनामी की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इन रोपोश होने वाले लोगों की तादाद अब तक हजारों में पहुंच चुकी है। दोस्तों, जापानी वली अहद गैर मुल्की दौरों का आगाज सऊदी अरब से क्यों करते हैं? प्रिंस शाह फहद ने 1953 के दौरान लंदन में मलका एलिज़ाबेथ दोम की ताजपोशी की रस्म में हिस्सा लिया। प्रिंस शाह फहद ने नोट किया कि तकरीब में जापानी वली अहद के हिटों की नशिस्त इनके बाद रखी गई थी, जिस पर शाह फहद से रहा न गया और उन्होंने अपनी नशिस्त उन्हें दे दी। जापान के शाही खानदान ने इस इज्जत और इकराम को रिकॉर्ड कर लिया और इस तरह अब जब भी जापानी वली अहद गैर मुल्की दौरा करते हैं तो इसका आगाज सऊदी अरब से करते हैं। जापान का हर वली अहद अपने खानदान की इस रवायत की पाबंदी कर रहा है। रेलवे सिस्टम इन जापान का रेलवे का निज़ाम दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है। जापान का रेलवे निज़ाम वक्त की पाबंदी, तेज़ रफ्तारी और अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि अब तो बैटरी पर चलने वाली हाइब्रिड ट्रेन भी आ गई हैं। जापान हिस्ट्री। जापान की तारीख की वर्क गर्दानी से मालूम होता है जापानियों के यहाँ अपने आगाज़ के बारे में
داستان موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ جنت کے آقا نے ان کی سرزمین پر 2 جوان دیوتاؤں ایزاناگے اور ان کی بیگم ایزانامے کو بھیجا، جنہوں نے سمندر میں سے ان کے لیے ایک خوبصورت ملک بنا ڈالا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ہوکائیدو اور ہونشو جزائر کے باسی یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ 300 سال قبل مسیح تک جومون دور کہلاتا ہے۔ 250 عیسوی کے آس پاس کوفن دور کا آغاز ہوا۔ سن 538 میں اسوکا کا دور شروع ہوتا ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں نارا دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے قبل تک یہ روایت عام تھی کہ جب بادشاہ یا ملکہ کا شاہی محل میں انتقال ہوتا تو موت کے ڈر سے وہ محل چھوڑ کر نیا تعمیر کیا جاتا۔ بالآخر جاپانیوں نے سوچا کہ بادشاہ تو چینیوں کے بھی مرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محل یا دارالحکومت کو کبھی نہیں چھوڑا، لہذا اس عمل کو روکتے ہوئے یہ چین کے تانگ دور حکومت میں قائم دارالحکومت چانگان، جو آج کل شیان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کے طرز پر بنایا گیا۔ ایدو دور سن 1603 سے سن 1868 تک رہا۔ ایاسو جاپان کی تاریخ کا کامیاب ترین حکمران مانا جاتا ہے۔ 16ویں صدی کے آخر میں اسپین میں مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد ولندیزیوں نے پرتگالیوں اور اسپانویوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجارتی ذریعے سے استعماریت کا راستہ اختیار کیا۔ مقامی جاگیرداروں نے ولندیزیوں کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ ایاسو یادیوشی کی طرح پہلے تو مسیحیوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن پرتگالی اور ہسپانوی سوداگر تجارت کے بہانے سادہ لو جاپانیوں کو عیسائیت کے روپ میں پاپائے روم کا وفادار بنانے لگے۔ ایاسو نے آخر کار سن 1612 عیسوی میں مسیحیت پر جاپان میں پابندی لگا دی۔ سن 1637 میں ناگاساکی کے قریب ہزاروں مسیحی مزاروں نے خون ریز بغاوت کی، کیونکہ پرتگال نے اس بغاوت کی کھلم کھلا حمایت کی۔ اس کے آئندہ 4 سالوں میں تمام یورپیوں کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب جاپان تھا اور اس کا اپنے وسائل پر انحصار۔ یہاں سے ایک خود مختار اور خوددار قوم نے جنم لیا۔ جاپانیوں کے خون میں 2 صفات نے جنم لیا، ایک کفایت شعاری اور دوسری مستقل انتھک محنت۔ ایک فلسفہ حیات نے جنم لیا جس میں وفاداری، کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ تمام خوبیاں آج بھی جاپانی قوم میں پائی جاتی ہیں۔ ہر علاقہ ایک خاص شعبہ کے لیے مخصوص ہو گیا۔ چپے چپے پر سنت و حرفت کا جال بچھ گیا اور 215 سال تک یورپیوں کو ملک میں داخل نہ ہونے دیا گیا۔ اس دور کو جاپانی زبان میں سکوک یعنی پوری دنیا سے علیحدگی اختیار کرنا کہلاتا ہے۔ امپائر آف جاپان سن 1853 میں امریکی صدر کی جانب سے خواب سے چلنے والے 4 امریکی بحری جہاز مراسلہ لے کر پہنچے۔ اس مراسلے میں دوستی، تجارت، کوئلے کی فراہمی وغیرہ جیسی نیک چکنی چپڑی باتوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ 29 جولائی 1858 کو امریکہ کے ساتھ ہیرس ٹریٹی نامی معاہدہ دستخط ہوا، جس میں تجارت کے حوالے سے کئی امور پر اتفاق کیا گیا۔ حقیقت میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح جاپان پر قبضے کا پلان تھا۔ آخر فوج نے 1863 میں کاگوشیما پر حملہ کر دیا۔ سمورائے کی پینشن ختم کر کے ان کے روایتی لباس پہننے اور تلوار لے کر چلنے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ جن سمورائے نے آزادی کی کوشش کی اسے کچل دیا گیا۔ اس دور کو دور میجی یعنی روشن خیال دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور 45 سالوں پر محیط ہے، جو سن 1867 سے 1912 تک رہا۔ چین اور جاپان کی دشمنی کی کہانی کیا ہے؟ جاپانی فوجیوں نے نانجنگ شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور قتل، ریپ اور لوٹ مار کی وارداتیں شروع کر دی۔ یہ قتل عام 1937 میں شروع ہوا اور مارچ 1938 تک جاری رہا۔ جب ماؤ سے چینی وزیر اعظم کاکوئی سے معافی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماؤ نے کہا کہ چین میں کمیونسٹ انقلاب جاپانی حملے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جاپان نے 27 ستمبر 1940 کو جرمنی اور اٹلی کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کیا۔ امریکہ کو جاپان کا جرمنی اور اٹلی سے معاہدہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ 25 جولائی 1941 کو امریکہ نے جاپان کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا۔ جاپان کی تیل کی سپلائی روک دی، جس سے جاپانی فوج اور خصوصاً بحریہ بہت متاثر ہوئی۔ لیکن 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ وہاں موجود
155 طیارے تباہ کر دیے۔ امریکی جاپان سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ 6 اگست 1945 کی صبح تھی اور ہیروشیما کے عوام چند لمحوں بعد آنے والی دردناک قیامت سے بے خبر اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح کے 8:15 تھے کہ طیارے سے ایٹم بم چھوڑ دیا گیا اور 43 سیکنڈ بعد انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ جاپان کے دوسرے علاقوں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جاپانیوں کو اس کا علم اس وقت ہوا جب امریکی صدر ٹرومین کا پیغام ریڈیو پر سنائی دینے لگا کہ امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا ہے۔ 9 اگست 1945 دن کے 11:01 پر جہاز کے سفاح کپتان نے بٹن دبا دیا۔ 43 سیکنڈ بعد ناگاساکی شہر کی فضا میں ایک انتہائی خوفناک اور زوردار دھماکے سے فیٹ مین پھٹ گیا۔ ایٹمی سائنسدانوں کے مطابق یہ دھماکہ ہیروشیما کے دھماکے سے کہیں بڑا تھا، جس سے جاپان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 15 اگست 1945 کو جاپان کے بادشاہ ہیروہیتو نے ریڈیو ٹوکیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پوسٹ ڈیم اعلامیہ کو قبول کرتا ہے۔ اس اعلامیہ میں جاپان سے کہا گیا تھا کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے، جو جاپانی فوج کے لیے بہت ہی بڑے صدمے کی بات تھی۔ ہتھیار ڈالتے وقت جاپان کے پاس 20 لاکھ فوج تھی۔ اس کے علاوہ جاپان کے پاس 3000 لڑاکا طیارے بھی تھے۔ امریکی افواج نے شاہی جاپانی فوج اور بحریہ کے اڈوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ امریکی فوج بشمول اتحادی افواج کا منصوبہ تھا کہ جاپان کو فوج سے قطعی طور پر صاف کیا جائے اور ایک ایسا آئین مرتب کیا جائے جس میں فوج رکھنے کی کوئی شک نہ ہو۔ جاپانی حکومت کو پیرا ملٹری ریزرو پولیس رکھنے کی اجازت دی گئی، جو بعد میں جاپان کی سیلف ڈیفنس فورس کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس معاہدے کے بعد جاپان امریکہ کا فوجی اڈا بن گیا۔ جاپانی حکومت، کمپنیوں، تنظیموں اور عام شہریوں کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ وہ طاقت کے نشے میں چور ایک جرنیل کا کمرہ تھا جہاں بادشاہ کو طلب کیا گیا۔ جاپان کے بادشاہ نے صرف ایک ہی درخواست کی، بے شک جاپان کی معیشت، سیاست اور ہر چیز پر آپ کا قبضہ ہو، لیکن صرف ایک شعبہ جاپان کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ جرنل نے حیرانی سے پوچھا کہ ایسا کون سا شعبہ ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا، وہ شعبہ تعلیم کا ہے، جس کی نگرانی خود جاپان کی حکومت کرے گی۔ لہٰذا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا اور یہی بات جاپان کی ترقی کا راز ٹھہری۔ جاپان کے بادشاہ نے مسلسل محنت اور ترقی کے ساتھ مستقل سفر کو کامیابی کی کنجی قرار دیا۔ تعلیم کو جدید بنیادوں پر استوار کیا اور یہی نعرہ درسی کتب پر بھی تحریر کیا۔ جاپان میں تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو فنون اور سائنس کی تکنیکوں سے بہرہ ہوں، بلکہ اس کا مقصد ایسے افراد تیار کرنا ہے جو ریاست کو درکار ہوں اور ہم تعلیم کے ذریعے بحرانوں پر کیسے قابو پا سکتے ہیں۔ جاپان میں ایک صنعتی سیمینار کرایا گیا جس میں ماہرین نے کوالٹی کنٹرول کا نظریہ پیش کیا۔ جاپان نے کوالٹی کنٹرول کے نسخے پر عمل کیا اور دنیا بھر کی منڈیوں پر چھا گئے۔ 3 مئی 1947 کو موجودہ آئین جاپان کی منظوری دے دی گئی۔ دوستو، جاپان 47 انتظامی پریفیکچرز اور 8 ٹریڈیشنل ریجن میں تقسیم ہے۔ ٹوکیو ملک کا دارالحکومت اور سب سے لارجسٹ سٹی ہے۔ گریٹر ٹوکیو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا میٹروپولیٹن علاقہ ہے، جس میں 37.4 ملین سے زائد رہائشیں ہیں۔ جاپان دنیا کا 11واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ جاپان کی آبادی اس وقت 12,42,14,766 افراد ہیں۔ جاپان کا کل رقبہ 3,77,915 کلومیٹر ہے، جو دنیا میں 63ویں نمبر پر آتا ہے، جو امریکی ریاست کیلیفورنیا سے بھی چھوٹا ہے، اور جاپان کی زمینی سرحد کسی بھی کنٹری کے ساتھ نہیں لگتی۔ دوستو، جاپان کا ڈائلنگ کوڈ +81 ہے اور جاپان پاکستان سے 4 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے آگے ہے۔ جاپان ویزا۔ دوستو، جاپان کو لاکھوں ورکنگ لوگوں کی ضرورت ہر وقت رہتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا والے وہاں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، بس آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے اور جاپانی زبان کا استعمال آتا ہو۔ جاپان میں 3 مہینے سے زیادہ رکنے والوں کو ریزیڈنس کارڈ دیا جاتا ہے۔ جاپان جانے کے لیے مختلف ٹائپ کے ویزا ہوتے ہیں: فرسٹ انویسٹیشن ویزا، ٹورسٹ ویزا، اسٹوڈنٹ ویزا۔ پہلا ویزا خود ایمبیسی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ آپشن، کوئی بھی جاپان میں آپ کو گارنٹر مل جائے۔ تیسرا اسٹوڈنٹ ویزا۔
آپ نے انٹر کیا ہو، جاپانی زبان کا کورس کیا ہو، N5 تک لازمی ہے، اور آپ کے گارنٹر کی بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ دوستو جاپان کے اندر ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں ہرن ہر طرف آزادی سے گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جاپان کی 1500 بلین ڈالر کی اکانومی ہے، جس میں 800 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ اور 700 بلین ڈالر کی امپورٹ ہے۔ جاپان میں سومو پہلوان ٹورنامنٹ بہت ہی مقبول ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ اسباب دے تو جاپان کی سیاحت ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔